إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه البهقي في شعب الایمان. اللہ کے فضل و کرم سے آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتائی کہ روزہ رکھنے کا اور قرآن مجید روزے کی حالت میں سننے کا رات کو کتنا اجر، کتنا ثواب ہے. اور یہ کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اس کی شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتا ہے، تو پھر وہ شخص قیامت والے دن اس کا روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا، اس کے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہے گا کہ اللہ، اس شخص نے رمضان کے روزوں کو ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ رکھا، اے اللہ اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما. سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے. یعنی مراد کیا ہے؟ اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید سنے گا یا پڑھے گا، اس کے لیے جو ہے وہ یہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما. قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرما لیں گے اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوگا اس بندے کے. اب سب سے پہلی بات وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ذرا اپنے اندر محسوس کریں، کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزے، ان کی نوافل، ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن مجید اللہ کے حضور سفارش کریں گے. کتنے قیمتی ہیں وہ انسان، کتنے پیارے ہیں وہ انسان، کتنی اللہ کی پیاری مخلوق ہے وہ. یہ ان کے لیے کیسی مسرت ہے، یہ ان کے لیے کیسی فرحت کا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان سے یہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے حق میں روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس سیاکار بندے کو بھی محض اپنے کرم کے ساتھ ان خوشبختوں میں شامل فرما دے. اس حدیث کو سمجھیے، اس کے اندر بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے خوشخبری رکھی ہے.
پہلی خوشخبری روزہ اگر ہم صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، اس کی شرائط اور آداب کو پورا کرتے ہیں، روزے کے دوران جھوٹ نہیں بولتے، روزے کے دوران دغا نہیں دیتے، روزے کے دوران ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے، دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یہ وہ روزہ ہے جو اللہ کے ہاں کہے گا اے اللہ، اس بندے نے، اس تیرے بندے نے محض تیرے فضل اور کرم سے روزے کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، ساری چیزوں کو، مستحبات کو پورا کیا، اے اللہ اس کو اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرما، اس کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے والا بنائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے قرآن مجید۔ قرآن کہے گا اے اللہ، رات کو میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا، میں نے اس کو آرام نہیں کرنے دیا، سارے دن کا یہ تھکا ہارا ہوتا تھا، لیکن محض میری محبت میں رات کو یہ کھڑے ہو کر مجھے سنتا تھا، میرے لیے یہ اپنے اوقات صرف کرتا تھا، اپنی نیند قربان کرتا تھا، اپنی راحت قربان کرتا تھا، اپنی جو ہے وہ من پسند چیزوں کو چھوڑ کر میرے لیے کھڑا رہتا تھا۔ یہ قرآن تب کہے گا جب ہم ایسا کریں گے، تو اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ یہ قرآن کا معاملہ ہے جی۔ اللہ کرے ہمیں ایسا قرآن پڑھنا سننا نصیب ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، اصلاً تو یہ تراویح ہی کے لیے ہے کہ تراویح کی نماز صحابہ کے دور میں تو ایسے ہوا کرتی تھی، کئی صحابہ سے یہ چیزیں منقول ہے کہ جب ہم رات کو تراویح کی نماز پڑھ کے گھر پہنچا کرتے تھے تو اپنے خادموں سے کہتے تھے کہ جلدی جلدی سحری لاؤ، کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اتنی طویل قیام کیا کرتے تھے۔ ہمارا قیام تو بہت مختصر ہو گیا، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، گھنٹے کے اوپر محیط ہو گیا، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی قاری صاحب اگر اچھا قرآن مجید پڑھتے ہوں، ٹھہر کر پڑھتے ہوں، تو ان کو ظاہری بات ہے کچھ وقت 10 سے 15 منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں، تو ہم پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب مہربانی کرو، تھوڑا تیز پڑھو، ہماری خبریں مس نہ کر دینا، ہمارا جو پرائم ٹائم پہ ڈرامہ چلنا ہے وہ کہیں مس نہ ہو جائے آپ کے قرآن کے پیچھے، تھوڑا تیز پڑھ لو۔ اور اس سے بھی پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی مسجد تلاش کی جائے، ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پر آدھے گھنٹے کے اندر تراویح مکمل ہو جائے۔ یہ الفاظ تو میں نے خود کئی دفعہ لوگوں سے سنے ہیں کہ بھائی تراویح کدھر پڑھنے جا رہے ہو؟ میں تراویح وہاں پڑھنے جا رہا ہوں جہاں ہیلی کاپٹر تراویح پڑھاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھ کیا آتی ہے؟ تعلمون یعلمون، اللہ اکبر، بس اتنی سمجھ آتی ہے۔ یہ محرومیاں ہیں ہماری، یہ قرآن سے دوری ہے جو آج ہماری زندگیاں بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں، ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ امن ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ، چاہے تراویح کی نماز مسجد میں ادا کر لی ہے، واپس گھر آ گئے ہیں، کچھ مختصر وقت، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ،
40 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، قرآن کی تشریح پڑھ لی جائے، پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کسی کی سن لی جائے، کسی کا سن لیا جائے، تاکہ کچھ اور اوقات قرآن کے ساتھ بسر ہو جائیں اور قرآن ہماری نیند پر اثر انداز ہو جائے، تاکہ ہم بھی اس حدیث کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو نیند سے روکے رکھا، پھر جا کر اللہ تعالی کے ہاں ہماری مغفرت کے فیصلے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کوشش کریں اس سے۔ پھر دیکھیے روزے اور قرآن کا ایک بڑا اچھا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ علماء نے بڑی پیاری اس کی تشریح کی، فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، اس مہینے میں یہ جو ہمارا حیوانی بدن ہے، اللہ نے کہا صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطار یعنی غروب آفتاب مغرب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اپنے اس حیوانی بدن کو کمزور کرنا ہے، اپنے اس حیوانی بدن کو کمزور کرنا ہے۔ کیوں کہ اس حیوانی بدن کو جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی تمام خوراک، اس کی تمام ضروریات کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان گندم استعمال کرتا ہے، آٹا استعمال کرتا ہے، وہ گندم اور آٹا اس زمین سے نکلتا ہے۔ انسان دودھ استعمال کرتا ہے، وہ دودھ جس بھینس سے نکلتا ہے، وہ بھینس اس زمین سے چارہ کھاتی ہے، تو وہ بھی اس زمین سے نکلتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان جو بھی چیز استعمال کرتا ہے اس بدن کے لیے، وہ ساری کی ساری اس زمین سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے 11 مہینوں کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرے بندو، میرے حکم سے صرف 1 مہینہ 29 یا 30 دن تم صرف یہ کرو کہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اس اپنے حیوانی بدن کو اس کی ضروریات مت دو، اس کو کھانا مت دو، اس کو پینا مت دو، اس کو آرام کم کر دو، تاکہ یہ حیوانی بدن کمزور ہو جائے اور رات کو کھڑے ہو کر تراویح کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس بدن کے اندر جو ایک بدن ہے جس کو روح کہتے ہیں، اس روح کے اوپر اس قرآن مجید کی بارش کر دو، اس قرآن مجید کو سنو، تاکہ وہ روح جس کی خوراک جب اس کو ملے گی، قرآن مجید اس کو ملے گا، وہ روح ہمارے اس حیوانی بدن کی طرح موٹی تازہ ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی۔ تو پھر 1 مہینہ مسلسل جب اسے اس کی خوراک ملتی رہے گی تو وہ اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ باقی 11 مہینے وہ آپ کے اس حیوانی بدن کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلائے گی۔ یہ مقصد ہے روزے اور قرآن کا۔ اللہ کرے ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم صبح بھی صحیح، سحری بھی صحیح کرتے ہیں اور شام کو افطاری بھی صحیح کرتے ہیں، یعنی جو بدن کمزور کرنے کا معاملہ تھا اس کو کمزور نہیں ہونے دیتے، اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا اور نیند آتی ہے، کھٹے میٹھے ڈکار آتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے تراویح کی نماز میں ہم سو جائیں۔ ہم یا تو بیٹھ جاتے ہیں یا تو لیٹ جاتے ہیں یا پھر ہم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں، ہم بھاگ کر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت بتا رہی ہے
کہ ہمیں نہ قرآن سے محبت ہے، نہ ہی اللہ سے محبت ہے، نہ ہی رمضان سے محبت ہے، اور نہ ہی جنت سے محبت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، اگر ہم چاہتے ہوتے تو ہم اس بدن کو کمزور کرتے، اس کی مناسب خوراک دیتے تاکہ یہ قائم رہتا، اور جب تراویح کی نماز ہو جاتی، جب نفل نماز شروع ہو جاتی، تو ہم بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس قرآن کو سنتے، اور رات کو واپس آ کر کچھ حصہ مزید قرآن کے ساتھ وقت بسر کرتے، اور تہجد کے وقت اٹھ کر، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے میرے بھائی، تہجد کے وقت اٹھ کر کچھ وقت ہم 2 4 6 رکعت نوافل پڑھ کر، قرآن مجید پڑھ کر اپنے رب کے سامنے یہ پیش کرتے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے اس قرآن کے ساتھ کچھ وقت تو رات کا بسر کیا ہے، کچھ اوقات تو اپنے بسر کیے ہیں، ہم تو اس کا حق ادا نہ کر سکے، پر اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں بھی جانتا ہے، اس لیے اے اللہ اس تھوڑے سے وقت کو قبول کر لے، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں تیرا یہ قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے ان کو نیند سے روکے رکھا، اور ہمیں بھی اپنی رحمت خاص سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ وہ معاملے ہیں جو سوچنے کی باتیں ہیں۔ دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کی زندگی ہے، کئی لوگ، کئی دوست، کئی یار، کئی رشتہ دار پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم بھی رمضان میں موجود نہ ہوں۔ تو یہ جو رحمتیں ملی ہیں، آج تیسرا روزہ ہے، پیچھے کیا رہ گیا ہے، اس کو سمیٹ لیں، وقت کم ہے، محنت زیادہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک روزہ صحیح رکھنے پر 10,000 روپیہ پر دن ملے گا، اور رات کا قیام کرنے پر 1,000 فی گھنٹہ ملے گا، تو ہم میں سے کیا مزدور ہے، کیا بچے ہیں، کیا عورتیں ہیں جو ویسے تو نماز کے لیے کہتی ہیں، ہم تو تھکی ہوئی ہیں، ہم نے تو شہری بنائی ہے، ہم نے افطاری بنائی ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جب آپ کہیں گے 1,000 ملے گا، تو وہ سب سے پہلی صف میں کھڑی ہوگی، وہ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی، 1 منٹ بھی نیند نہیں قریب آئے گی۔ تو اگر ہم اس دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یہ کر سکتے ہیں، تو اس آخرت کی زندگی، جس زندگی میں میں نے اور آپ نے سدا رہنا ہے، اب تو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، میں اور آپ زندگی کی جن بہاروں کو دیکھ چکے ہیں، اب وہ واپس کبھی نہیں آئیں گی، اب تو یہ زندگی جانے والوں میں شمار ہونے لگی ہے، یہ آخری اوورز چل رہے ہیں، اب سنگل ڈبل کی بات نہیں ہے، اب تو چوکے چھکے لگانے پڑیں گے، سکور اچھا کرنا پڑے گا تاکہ میچ جیتا جا سکے، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے۔ یہ عشق ہے جو انسان کو جگاتا ہے، یہ عشق ہے جو انسان کو آگ میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ عشق ہے جس کے بارے میں اقبال فرماتا ہے مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ یہ عشق پیدا ہوگا تو پھر قرآن سننا بہت آسان ہو جائے گا، پھر راتوں کو جاگنا بڑا آسان ہو جائے گا، پھر قیام اللیل، پھر تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عشق، یہ جنون نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔